السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ یاد کرو جب موسیٰ علیہ السلام نے پانی طلب کیا اپنی قوم کے لیے فَقُلْنَا پس ہم نے کہا اضرب بعصاک الحجر پس ماریے اپنے عصا کو الحجر پتھر پر فانفجرت پس پھوٹ پڑی منہ اس پتھر سے اثنتا عشرۃ عینا 12 چشمے قد علم تحقیق پہچان لیا تھا کل اناس ہر گروہ نے مشربہم اپنا چشمہ کلو وشربو کھاؤ اور پیو من رزق اللہ اللہ کے رزق سے ولا تعثوا اور نہ چلو فی الارض زمین میں مفسدین فساد کرتے ہوئے وَإِذْ قُلْتُمْ یاد کرو جب تم نے کہا یا موسیٰ اے موسیٰ لن نصبر ہم ہرگز صبر نہیں کریں گے علی طعام واحد ایک کھانے پر فادع لنا پس مانگیے ہمارے لیے ربک اپنے رب سے یخرج لنا وہ نکالے گا ہمارے لیے مما تنبت الارض وہ چیزیں جو زمین سے اگتی ہیں من بقلہا ترکاریاں وقثائہا اور ککڑی وفومہا اور لہسن وعدسہا اور مسور وبصلہا اور پیاز قال موسیٰ علیہ السلام نے کہا اتستبدلون الذی کیا تم لیتے ہو اس چیز کو ہوا ادنا جو کم ہے بالذی اس چیز کے مقابلے میں ہوا خیر جو بہتر ہے اہبتو اتر جاؤ مصرن کسی شہر میں فإن لکم پس بے شک آپ کے لیے ما وہ چیزیں ہیں سألتم جو اس کا تم نے سوال کیا وَضُرِبَتْ اور ماری گئی علیہم ان پر الذلۃ ذلت والمسکنۃ اور فقر محتاجی وباءوا بغضب وہ لوٹے غصہ لے کر من اللہ کی طرف سے ذالک بانہم یہ اس وجہ سے کانوا یکفرون وہ انکار کرتے تھے بآیات اللہ کی آیتوں کا وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ اور قتل کرتے ہیں نبیوں کو بغیر الحق کے نہ حق طور پر ذالک یہ بما عصوا ان کے ذالک یہ بما اس وجہ سے کہ عصوا وہ نافرمانی کرتے تھے وَكَانُوا يَعْتَدُونَ اور حد سے گزر جاتے۔ یہ سورۃ البقرہ کا 7واں رکوع ہے۔ اس سے ماقبل درس کے اندر وہی بنی اسرائیل پر انعامات کا ذکر تھا۔ اس گزشتہ رکوع کے اندر جیسا کہ ذکر کیا تھا 8 انعام کا ذکر تھا، 8 انعامات 2 عذاب ذکر ہوئے۔ بنی اسرائیل پر وہ نقشہ آپ کے ذہن میں ہوگا، ادھر فرعون کے چنگل سے موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیلیوں کو لے کر چلے چلے راستے میں سمندر آ گیا، سمندر میں وہاں پر اللہ تعالیٰ نے ان کو فتح دی، پانی کو رکوا کر راستے بنا کر اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیلیوں کو اس پانی سے پار کیا، فرعون اور اس کے لشکر کو وہاں سے غرق کیا، یہاں تک بات پہنچی۔ پھر اس کے بعد جب وہ تھوڑا آگے چلے تو وہاں پر اللہ تعالیٰ نے اور انعام کیے ان پر، پھر ان کو حکم ہوا کہ آپ جہاد کرو قوم عمالقہ کے ساتھ، نہیں، انہوں نے کہا موسیٰ علیہ السلام سے آپ اور آپ کا رب جہاد کرے، قتال کرے، ہم نہیں کرتے۔ وہاں پر پھر اللہ تعالیٰ نے ان پر ایک ناراضگی کی صورت یہ کہ ان کو وادی تیہ، اس وقت وادی تیہ کہتے تھے، آج کل آپ کو کتابوں میں صحرائے سینا کا لفظ ملے گا، وہاں پر وہ بھٹکتے رہے تو اللہ تعالیٰ نے ان کے مانگنے پر ان کو بہت ساری انعام دیے، یعنی اوپر دھوپ بہت زیادہ تھی، بادلوں کا سایہ کیا، پھر اسی طرح کھانے کے لیے من اور سلوہ اترتے تھے، پکے پکائے کھانے، وہ بھی انہوں نے استعمال کیے۔ پھر جب انہیں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ آپ ایسا کرو
آپ فلسطین کے اندر داخل ہوں بستی کے اندر، وہاں پر آپ نے دو کام کرنے ہیں، ایک تو عاجزی کے ساتھ داخل ہونا ہے، اور نمبر دو زبان سے کہنا ہے مسئلتنا حتتن، اور ہمارا یا اللہ ہم آپ سے سوال کرتے ہیں بخشش کا، تو ہمیں معاف کر دے۔ انہوں نے کیا کیا؟ بجائے عاجزی کے اکڑ کے داخل ہوئے، اور اسی طرح وہاں پر انہوں نے حتتن کے بجائے حنتتن کہہ دیے، گندم۔ یہ کام بھی انہوں نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی، اللہ نے عذاب دے دیا پہلا طاعون کی شکل میں، اتنے سارے انعام، ایک طاعون کا عذاب آیا۔ پھر اسی وہاں پر وہ وادی کے اندر تھے، انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا اے موسیٰ آپ اپنے رب سے مانگو کہ ہمیں پانی چاہیے پینے کے لیے، نہانے کے لیے، دیگر ہمیں پانی چاہیے۔ پھر اللہ تعالیٰ سے موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی، اور موسیٰ علیہ السلام کے کہنے دعا مانگنے پر اللہ تعالیٰ نے اے موسیٰ آپ وہاں پر ایک پتھر تھا، پتھر کے بارے میں دو قول ہیں، ایک کہ یہ کہ کوئی عام پتھر تھا، اس پر وہ اپنی لاٹھی عصا مارا، وہاں سے 12 چشمے نکل گئے۔ دوسرا قول یہ مفسرین کا کہ وہ پتھر تھا جو موسیٰ علیہ السلام کے کپڑے لے کر بھاگا تھا۔ یہ قصہ بخاری شریف میں ہے، حدیث میں، کہ وہ موسیٰ مختصر واقعہ ذکر کر دیتا ہوں۔ ہوا یہ کہ لوگوں نے کہا کہ موسیٰ علیہ السلام کے جسم کے اندر کوئی بیماری ہے۔ موسیٰ علیہ السلام قوم سے یا دیگر چھپ کے غسل کیا کرتے تھے، یعنی اور حکم بھی یہ ہے کہ انسان جب آپ ادھر ادھر کہیں پر باہر، گھر سے باہر اگر غسل کر رہے ہو تو اپنے شرم کو ڈھانپ کر غسل کرنا چاہیے، اور اگر گھر کے اندر تھے، بعض علماء تو ایسے گزرے ہیں کہ بند اگر جگہ پر بھی غسل کرتے تو وہاں پر بھی اپنے شرمگاہ کو ڈھانپ کر غسل کیا کرتے تھے۔ تو موسیٰ علیہ السلام، تو لوگوں نے کہا کہ یہ آپ یعنی موسیٰ علیہ السلام کے جسم کے اندر کوئی عیب ہے، اس وجہ سے ہم سے چھپتے ہیں۔ یہ بات بڑی مشہور ہو گئی۔ اچھی بات مشہور نہیں ہوتی، لیکن کوئی ایک گل قسم مولوی چ نکل آئے نا، وہ صحیح مشہور ہوندی ہے، فلانا مولوی ہے جا فلانا کاری ہے جا۔ تو بہرحال موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جب بات مشہور ہوئی تو وہاں پر جب موسیٰ علیہ السلام غسل کرنے کے لیے اپنے کپڑے نکال کے پتھر پہ رکھے تو وہ پتھر موسیٰ علیہ السلام کے کپڑوں کو لے کے بھاگ گیا۔ اب وہاں پر جب موسیٰ علیہ السلام اس پتھر کے پیچھے بھاگے تو اپنے کپڑے لینے کے لیے، تو ساری قوم والوں نے ان کے جسم کو دیکھ لیا اور کہا کہ یہ تو کوئی عیب نہیں ہے جسم کے اندر۔ تو اب مفسرین ماتے کہ یہ وہی پتھر تھا، موسیٰ علیہ السلام نے اس پر اپنا عصا مارا، وہاں سے 12 چشمے نکل گئے۔ اب دیکھو ترجمہ کر رہا ہوں۔ فرمایا وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، یاد کرو جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے لیے پانی مانگا اللہ تعالیٰ سے۔ کس سے مانگا؟ اللہ ہی سے مانگا۔ جب اللہ سے مانگو تو پھر اللہ دیتا ہے۔ فَقُلْنَا، ہم نے کہا اضرب بعصاک الحجر، اپنا عصا اس پتھر پر ماریں، فانفجرت، پس پھوٹ پڑی، منہ اس پتھر سے، اثنتا عشرۃ عینا، 12 نہریں، 12 چشمے۔ یہ 12 چشمے کیوں بنے؟ اس وجہ سے ہے کہ بنی اسرائیل کے اندر 12 قبیلے تھے تو بھائیوں کی اولاد تھی 12، لیکن ہوا کیا؟ آپس کے اندر لگتی نہیں تھی۔ لوگ آج کل کہتے ہیں نا 2 بھائیوں کی آپس میں نہیں لگتی، یہ تو اس دور کی بات ہے، آج سے تو کئی ہزار سال پہلے سگے بھائیوں کی اولاد تھی یہ 12، ایک دوسرے کے چشمے سے پانی نہیں پیتے تھے، اور اگر ایک دوسرے کی چشمے سے، کنویں سے پانی بھرتے تو ان کے دل کے اندر ایسی یعنی برائی تھی ایک دوسرے کے بارے میں کہ لڑائیاں شروع ہو جاتی تھیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کی اس لڑائی کا اور ان کے دل کی اس حالت کو دیکھ کر 12 چشمے علیحدہ جاری کر دیے، اور ہر قبیلہ اپنے چشمے پہ جا کے پانی استعمال کرتا تھا، دوسرے کے چشمے پہ نہیں جاتا تھا۔ اللہ پاک جب قوموں کے اندر اس طرح کا فساد یعنی آئے تو برپا ہو ہی جاتا ہے۔ آج ہم کہتے ہیں نا کہ آپس میں ایک گھر کے اندر نہیں رہتے تھے، ایک کنویں سے پانی نہیں بھرتے ہو بھائی، ایسی آپس میں لڑائیاں ان کی۔ تو قد علم کل اناس،
ہر گروہ نے پہچان لیا تھا مشربہم اپنا چشمہ، کلو وشربو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کھاؤ اور پیو من رزق اللہ اللہ کے رزق سے، آپ کھاؤ بھی پیو بھی جیسے آپ کا دل کرتا ہے، لیکن ایک بات یاد رکھنا وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ، زمین کے اندر فساد نہیں کرنا، سب سے بڑا فساد شرک ہے، بات سمجھ آئیے، زمین کے اندر سب سے بڑا فساد شرک ہے۔ او بنی اسرائیلیوں آپ اللہ کی نعمتیں استعمال کرو، کھاؤ پیو جیسے دل کرتا ہے، اللہ کی نعمتوں کو استعمال کرو، لیکن زمین کے اندر فساد نہیں کرنا۔ سب سے بڑا فساد یہ اللہ کو چھوڑ کر اللہ کی مخلوق کو اللہ کے برابر کرنا، سمجھ آئی؟ یعنی فرشتوں کو، جنات کو، نبیوں کو، ولیوں کو، پیروں کو خدا کی صفات میں شامل کرنا، شریک کرنا سب سے بڑا فساد ہے۔ پھر اس کے بعد دوسرا فساد یہ کہ آپ اپنی طرف سے جو اللہ کا دین ہے اس کے اندر کمی بیشی نہیں کرنا، یہ گناہ کی ابتدا ہے۔ تو آپ زمین کے اندر فساد کرتے ہوئے نہیں چلنا، یہ بات بھی ہو گئی۔ پانی مانگا اللہ نے پانی بھی دے دیا، یہ انعام بھی گزر گیا۔ اب آگے دیکھو وَإِذْ قُلْتُمْ یاد کرو جب تم نے کہا یا موسیٰ اے موسیٰ لن نصبر علی طعام ہرگز ہم صبر نہیں کریں گے طعام واحد ایک کھانے پر، کھانے تو دو تھے یہاں ایک کا تذکرہ کیوں ہے؟ کھانے تھا ایک من اور سلوہ، ایک کھانا اس وجہ سے کہا صبح بھی وہی شام کو بھی وہی، تو ایک بن گیا نا، وہی کھانا مراد ہے، یعنی صبح بھی ہم من اور سلوہ، رات کو بھی ہم من اور سلوہ کھاتے ہیں، یہ پکا پکایا کھانا ملتا ہے، اس کے اندر کھا کھا کے ہم تھک گئے ہیں، اس پر گزارا نہیں ہوتا، اب ہمارے لیے کچھ اور بھی ہونا چاہیے۔ فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ مانگیے ہمارے لیے اپنے رب سے۔ دیکھو ایسی قوم تھی یہ بھی نہیں کہا ربنا ہمارے رب سے مانگیے، کہا ربک اے موسیٰ اپنے رب سے مانگ۔ یخرج لنا وہ نکالے گا ہمارے لیے مما تنبت الارض کہ وہ نکالے دے ہمیں وہ چیزیں جو زمین سے اگتی ہیں، من بقلہا ترکاریاں، اس کے اندر ساری یہ سبزیاں وغیرہ شامل ہیں، وقثائہا اور ککڑی، وفومہا اور لہسن یہ تھوم، اس کے بارے میں بات یاد آ گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ بدبودار چیز کھا کر آپ مسجد نہ آیا کرو، فلا یقربن مصلانا ہماری مسجدوں کے نہیں قریب نہ آیا کرو مسجدوں کو۔ کیوں؟ وجہ یہ ہے کہ یہ جو لہسن ہے، پیاز ہے، مولی ہے، دیگر چیزیں ہیں، یہ کھاؤ گے آپ نا، اس کے بعد بدبو آتی ہے منہ سے۔ آپ مسجد کے اندر آتے ہو، آپ تلاوت کرتے ہو، نماز پڑھتے ہو، تو یہ فرشتے آپ کی زبان سے سبحان اللہ الحمدللہ یہ چیزیں لے کر اوپر جاتے ہیں، تو انہیں یہ اذیت ہوتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ کھانا کھا رہے تھے، کھانے کے ساتھ یہ سلاد وغیرہ یہ چیزیں بھی تھیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ نہیں کھائے لہسن وغیرہ، تو صحابہ کرام نے عرض کی اللہ کے رسول یہ حرام ہو گیا ہے؟ کہا نہیں حرام نہیں ہوا، وجہ یہ ہے کہ میں نے اس وجہ سے نہیں کہ اس کے اندر بدبو ہوتی ہے اور میں ان سے سرگوشی کرتا ہوں، بات کرتا ہوں جن سے آپ نہیں کرتے، مطلب میرے پاس فرشتہ آتا ہے وہی لے کر وغیرہ، تو میں اس وجہ سے یہ بدبودار چیز نہیں کھاتا ہوں۔ آپ بھی یہ لہسن پیاز وغیرہ یہ چیزیں کھا کر مسجد نہ آیا کریں، مسجد کیا بلکہ یہ چیزیں کھا کر اوپر کوئی میٹھا وغیرہ یہ چیزیں کھا لینی چاہیے، بات کرتے ہوئے بھی بدبو آتی ہے اور یہ اخلاقیات کے خلاف ہے۔ تو وفومہا انہوں نے کیا مانگا؟ لہسن، وعدسہا اور مسور، وبصلہا اور پیاز، یہ چیزیں یعنی ہمارے لیے ایسی چیزیں ہوں جو زمین سے پیدا ہوتی ہوں، یہ تو پکا پکایا کھانا اوپر سے اترتا ہے اور ہم کھا لیتے ہیں ایک ہی قسم کا کھانا، اور کھا کھا کے تھک گئے ہیں، ہمارے لیے کچھ نیا ہونا چاہیے۔ اچھا یہاں پر مجھے بات یاد آ گئی، یوں سمجھو انہوں نے ایک ہوتا ہے گھر کا کھانا اور ایک ہوتا ہے بازار کا چٹنی چٹکھارے والے کھانے، تو یاد رکھو یہ جو گھر کا کھانا ہوتا ہے نا اس کے اندر برکت ہوتی ہے، اگرچہ وہ برکتیں ختم ہو گئی ہیں، فارورڈ قسم کے پکانے والے لوگ ہو گئے ہیں، کھاتے ہوئے پکاتے ہوئے بھی ہاتھ میں نظر موبائل پر، کھاتے ہوئے بھی نظر موبائل پر، وہ برکتیں تو چلی گئی ہیں، لیکن عورتیں کیسے کھانا پکاتی تھیں؟
سب سے پہلے آٹا ڈالتے ہوئے بسم اللہ، پھر گوندتے ہوئے بسم اللہ، پھر کھاتے ہوئے بسم اللہ، اس کے اندر برکت ہوتی تھی۔ لیکن آج کل وہ تو بسم اللہ چلی گئی، بہرحال صحیح اصولوں کا بھی لحاظ نہیں رکھا جاتا، لیکن عرض یہ کر رہا ہوں گھر کے کھانے کے اندر برکت ہوتی ہے اور آپ کی طبیعت کے اندر دین کی طرف رغبت ہوگی، لیکن آپ بازاری چٹنی چٹخارے کھاؤ گے اس کے اندر بازاری نوست ہوتی ہے۔ بازار جھوٹ کی جگہ ہے، شیطان کی جگہ ہے، وہاں وہ نوستیں کھانے کے اندر شامل ہوتی ہیں۔ کوشش یہ کرنی چاہیے بازار کا کھانا نہ کھائیں، گھر کا کھانا کھائیں، اور جو ذکر و فکر وضو ہاتھوں سے پکا ہوا وہ کھانا کھائیں، بازار کا کھانا نہ کھائیں۔ یہاں پر بات اس وجہ سے یاد آ گئی، اب دیکھو پکا پکایا کھانا اوپر سے آتا ہے، اس کو چھوڑ کر یہ سبزیاں ترکاریاں یہ مانگ رہے ہیں، تو اللہ نے کیا فرمایا آگے دیکھو۔ قال موسیٰ علیہ السلام نے کہا ان سے اتستبدلون الذی هو ادنی، او میری قوم والوں لیتے ہو تم وہ چیز جو گھٹیا ہے، بالذی هو خیر، اس چیز کے مقابلے میں جو بہتر ہے، یعنی من اور سلوا اوپر سے پکا ہوا آتا ہے، آپ نے یہ سبزیاں وغیرہ مانگی ہیں یہ تو کم تر چیزیں ہیں۔ اہبتو مصرن، اتر جاؤ کسی شہر میں، پاس کوئی بھی بستی ہے اس کے اندر جاؤ، فَإِنَّ لَكُمْ مَا سَأَلْتُمْ، آپ کے لیے وہ چیزیں میسر ہوں گی جن کا آپ نے سوال کیا ہے، جو مانگی ہیں۔ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ، ماری گئی ان پر ذلت اور مسکنہ، فقر۔ اب دیکھو پکا پکایا کھانا ملتا تھا تو بندہ یہ جو تھے خوشی کے اندر تھے، لیکن اب اللہ تعالیٰ نے کو یہ فرمایا آپ پر ذلت اور مسکنہ یعنی فقر یہ ڈالا گیا، آپ اترو شہروں میں کماؤ اور کھاؤ اور زمین کے اندر اگاؤ یہ چیزیں۔ اب یہاں پر یہ ذلت اور مسکن کیا ہے؟ دیکھو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حدیث ہے کہ ایک صحابی کے وہ دیکھا کندھے پہ کدال رکھی ہوئی تھی، یہ بیلچا وغیرہ، یہ جو جس کے ساتھ یہ کھیتی باڑی کی جاتی ہے، سبزیاں لگائی جاتی ہیں، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ کسی گھر میں داخل نہیں ہوتے، اس گھر میں ہوتے ہیں جہاں پر ذلت چلی جاتی ہے۔ اب دیکھو آج کل کسی سے پوچھو نا نمازہ کی ناند دیڑی ساری ڈوگیوں میں کام کر کر کے راتی ہمت ہی نہیں لگتی، دیڑی ساری پیاز لا لا کے شامی نماز پڑھنا دی ہمت ہی نہیں۔ تو اس وقت نبی علیہ السلام نے بھی یہ فرمایا تھا یہ ذلت اس وجہ سے، ذلت رسوائی نہیں، ذلت کا یہ مطلب ہے نماز کی فرصت نہیں ملے گی، جہاد کی فرصت نہیں ملے گی، پڑھنے پڑھانے کی فرصت نہیں ملے گی، لہٰذا کھیتی باڑی کے اندر لگے رہو گے اور وہاں پر آپ کی نمازیں بھی ضائع ہوں گی۔ اچھا ایک اور بات بھی ہوتی ہے یہاں پر، جو بندہ یہ کام کرتا ہے نا اکثر اس سے نمازیں اس وجہ سے رہتی ہیں اس کے کپڑے پاک نہیں ہوتے۔ اب ایک بندہ ہے وہ بھینسوں کا کام کرتا ہے، مویشی پالتا ہے وغیرہ، وقت اس کو اذان کا بھی آواز آیا، وضو بھی اس کا ہے لیکن نماز نہیں پڑھ سکتا، کیوں؟ وہ کہے گا بھائی میں نے ابھی یہ مویشیوں کا کام کیا ہے، میرے کپڑے گندے ہوئے ناپاک ہوئے، میں نماز نہیں پڑھ سکتا۔ اس وجہ سے یہاں پر یہ فرمایا گیا ان بنی اسرائیلیوں پر یہ ذلت تھی، پکا پکایا کھانا ملتا تھا، یہ عزت کا کھانا تھا، انہوں نے ترکاریاں سبزی وغیرہ مانگی ہیں، اب کام کریں گے ادھر ادھر لگے رہیں گے، خدا کی یاد ان کو نہیں ہوگی، والمسکنہ اور فقر بھی ہوگا۔ وہاں پر تو صبح شام پکا پکایا کھانا ملتا تھا، دن بھر کام نہ بھی کریں پھر بھی ملتا تھا۔ اب یہاں پر جتنی سبزیاں اگائیں گے اتنی ہی ملیں گی، نہیں اگائیں گے تو نہیں ملیں گی نا، تو مطلب یہ کہ مسکنہ کام کرنے پر ملے گا ورنہ کچھ بھی نہیں ملے گا۔ اور یاد رکھو آج کل کے یہ یہودی اور عیسائی جتنے ہیں بنی اسرائیلی، یہ یہودی اور عیسائی جو ہیں یہ بھی ذلت اور مسکنت کا شکار ہیں، لیکن ہمیں سمجھ نہیں آتی۔ اب یہ کیوں ملا ان کو؟ وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ، وہ اللہ کا غصہ لے کر لوٹیں گے، ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ، یہ غصہ اس وجہ سے، كَانُوا يَكْفُرُونَ، وہ انکار کرتے تھے، بِآيَاتِ اللَّهِ، اللہ کی توحید والی آیتوں کا، بِآيَاتِ اللَّهِ، اللہ کی آیتوں کا، اللہ کی نشانیوں کا وہ انکار کیا کرتے تھے۔ اللہ کی نشانیاں توحید پر آتی ہیں اللہ کی طرف سے، وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ، اور وہ نبیوں کو قتل کرتے تھے نہ حق طریقے پر۔
او بھائی عام لوگوں کا قتل کرنا کتنا بڑا گناہ ہے، یہ ایسے بدبخت نبیوں کو قتل کرتے تھے، ایک بات۔ اور دوسری بات یہ، ایک لمحے کے اندر انہوں نے 33 انبیاء کا قتل کیا ہے، اور بعض تفسیروں کے اندر آتا ہے کہ کئی سو نبیوں کو انہوں نے، یعنی ایک ایک قوم نے قتل کیا ہے۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام کا واقعہ ہے، زکریا علیہ السلام کا واقعہ ہے، دیگر انبیاء اکرام ان کے اندر مبعوث ہیں، انہوں نے انبیاء کو قتل کیا۔ اب کس وجہ سے؟ وجہ یہ تھی کہ انبیاء اللہ کی طرف سے جتنے بھی آتے ہیں وہ اللہ کی توحید سنانے کے لیے لوگوں کے آتے ہیں کہ لوگوں سب کو چھوڑو، ایک کی طرف آ جاؤ، تو پھر آگے وہ ہضم نہیں ہوتی لوگوں کو، تو پھر وہ نبیوں کو قتل کرنے پہ آ جاتے ہیں، دلائل دے نہیں سکتے آگے سے، بغیر الحق کے، نہ حق طور پر، نہ حق طور پر کیا مطلب؟ حق بھی نہیں تھا نبیوں کو قتل کرنا۔ اب حق یہ ہے، 3 وجہ سے 3 حقدار قتل کے ہوتے ہیں، انہیں قتل کرنا جائز ہے۔ نمبر 1، ایک بندہ اس کو قتل کر لے، بدلے میں حکومت کو چاہیے کہ یہ اس کو قتل کرے، سمجھ آ گئی؟ ایک قتل یہ۔ نمبر 2، اگر پہلا تو ہے ناحق قتل، قصاص میں قتل کیا جائے گا۔ نمبر 2، ایک بندہ دین اسلام سے مرتد ہو گیا علیاذ باللہ، اس نے قرآن کا انکار کر لیا، نبی کا انکار کر لیا، ختم نبوت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا، یعنی یہ آخری نبی نہیں ہے، انکار کر لیا، اس کو قتل کرنا واجب ہے، سمجھ آ گئی؟ 2 ہو گئے۔ اور تیسرا یہ، شادی شدہ بندہ یا بندی یہ کوئی بدکاری کے اندر مبتلا ہو جائیں، بڑا گناہ کر لیں، زنا کر لیں، ان کو رجم کیا جائے گا، قتل کیا جائے گا۔ یہ کام حکومت کرے گی، ہر آدمی نہیں کر سکتا، کسی کو اختیار نہیں ہے۔ اسلامی حکومت خدا ہم سب کو عطا فرمائے تو اس کا یہ حکم ہے کہ وہ حکومت 3 ان بندوں کو قتل کرے گی، بلکہ بعض فقہا تو فرماتے ہیں بے نمازی بھی واجب القتل ہے، جو بندہ نماز نہیں پڑھتا، پابندی کے ساتھ نمازیں چھوڑتا ہے، بعض فقہا فرماتے ہیں وہ مرتد ہے، اس کو قتل کرو۔ تو حقدار قتل کے 3 لوگ ہیں جو میں نے ابھی ذکر کیے ہیں، مرتد ہو جائے بندہ علیاذ باللہ، نمبر 2 قصاص کے اندر قتل کر لیا جائے، اور نمبر 3 شادی شدہ بندی یا بندہ اگر کوئی زنا کر لے تو ان کو قتل کیا جائے گا۔ حالانکہ علیاذ باللہ یہ عام بندہ یہ کام نہیں کر سکتا، اللہ کے نبی یہ کام کیسے کر سکتے ہیں؟ ان سے تو یہ سوچنا بھی گناہ ہے یہ چیزیں۔ تو وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ، اللہ کے نبیوں کو یہ ناحق طور پر قتل کیا کرتے تھے۔ ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ، ان پر اتنے سارے یہ گناہ اس وجہ سے آئے، ایک تو وہ نافرمان تھے، نمبر 2 وہ حد سے تجاوز کرتے تھے۔ او بھائی میری بات یاد رکھو، یہ جو چھوٹے چھوٹے گناہ ہیں نا، اگر ان کے بعد توبہ کر لی جائے وہ مٹ جاتے ہیں، نہیں، ایک گناہ بنیاد ہے دوسرے گناہ کے لیے۔ کیا مطلب؟ آج اگر آپ کسی کے پاس بیٹھتے ہو نا، کوئی بندہ نسوار ڈالتا ہے، آپ اس کے نسوار والے کے پاس بیٹھے نا، آج یہ چھوٹا سا گناہ ہے، نشوئی کے پاس بیٹھنا یہ گناہ ہے، آپ اس کے پاس بیٹھے 1 دن 2 دن 3 دن آپ اس کے پاس بیٹھے، 5ویں دن آپ کا دل کرے گا کہ اب میں اپنی پوڑی لوں، سمجھ آ گئی؟ جب 1 ہفتہ گزرے گا، 2 ہفتے گزریں گے، پھر اس کے بعد کرتے کرتے پھر 1 ڈبی اور لینی پڑے گی سگریٹ کی، تھوڑے دن گزریں گے پھر اور ترقی ہو جائے گی۔ تو اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، یہ چھوٹے چھوٹے گناہوں سے اوپر ترقی ہوتی جائے گی۔ چھوٹے گناہ تو چھوٹا ہوتا ہی نہیں ہے، گناہ کو چھوٹا نہیں سمجھنا چاہیے۔ موبائل کے اندر آپ چیزیں دیکھو گے، پھر اس کے بعد آپ اصل حقیقت کی طرف جاؤ گے۔ اب دیکھو بعض جگہوں پر یہ لوگ ڈرامے دیکھتے رہتے ہیں نا، تلوار دیکھی بھائی، تلوار سے ایک دوسرے کو قتل کر رہے ہیں، چھری کے ساتھ ایک دوسرے کو مار رہے ہیں، تو بعض جگہوں سے یہ خبر ملتی ہے کہ بھائی نے بھائی کو چھری کے ساتھ مار دیا، کیوں؟ رات کو ڈرامہ دیکھا تھا۔ تو ذالک بما عصوا وکانوا یعتدون، یہ جو نافرمانیاں ہیں اس کی وجہ سے پھر وہ حد سے تجاوز کر جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالی ہم سب کو ان گناہوں سے محفوظ فرمائے۔ تو بنی اسرائیل کے بہت سارے 8 انعامات کا ذکر ہوا، 2 عذابات کا ذکر ہوا۔ 8 انعام گزر گئے، 2 عذاب، یہ پہلا طاعون کا عذاب آیا، اور دوسرا وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ، یہ بنی اسرائیل کا ذکر۔ آگے پھر یہاں سے اور یعنی
اللہ تعالیٰ ذکر فرمائیں گے کہ ایمان والے مسلمان یہودی عیسائی ان تینوں گروہوں میں سے کامیاب کون ہے، تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن کریم کی ہدایات پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسول محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ یا الہ العالمین یا ارحم الراحمین، اللہ ہم سب کو ایمان اور اسلام والی زندگی نصیب فرما۔ یا الہ العالمین قرآن و سنت پر عمل پیرا ہونے کی توفیق نصیب فرما۔ یا الہ العالمین ہمارے بیماروں کو صحت و شفا نصیب فرما۔ یا الہ العالمین مرحومین کی مغفرت فرما۔ یا الہ العالمین ہم سب کو قرآن کریم کی طرح رغبت نصیب فرما، شوق نصیب فرما۔ یا اللہ ہم سب کو نماز کا پابند بنا۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، آمین۔